پھر فرمایا یہ اس لیے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ بات ہم تمہیں اس لیے، یہ سیکرٹ تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا ہے اس پر تمہاری کمر ہمت ٹوٹ نہ جائے کہ جی یہ تو اندھا بہرا ایک مادہ ہے جو ہمارے خلاف ہو گیا ہے، تباہی آ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ کہا جس نے بھیجی ہے وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اب بھی تم بدل جاؤ تو یہ سب کچھ بہتری میں بدلی ہو جائے گا۔ جو کچھ ہوا ہے اب دیکھیں، پھر بھی 100 سال سابقہ 100 سال میں کسی قوم پر اتنا طوفان نہیں آیا، اتنا سیلاب نہیں آیا کہ پورے کا پورا ملک اس حد تک ڈوب جائے۔ بندے آپ کے ٹوٹل 2000 مرے، اس سے کم سطح پر آیا تھا چائنا میں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے تھے۔ تاکہ اگر تم پلٹنا چاہو تو تم یہ مت سمجھو کہ دروازہ بند ہے، اب پہاڑ تو نہیں نہ سنتے۔ کہا تمہاری نہیں سنتے، ہماری سنتے۔ یا جبالو، اے پہاڑوں، اللہ پاک پہاڑوں کو بھی اسی طرح مخاطب کرتے ہیں جس طرح فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ اسی طرح لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں مل جائے اس پہ شیخیاں نہ بگھارا کرو، تمہیں پتا ہو کہ یہ کسی نے دیا ہے اور جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ پھر فرمایا ما اصاب من مصیبت، یہ پہلی آیت جو ہے یہ سورہ الحدید کی ہے، دوسری آیت جو ہے یہ سورہ التغابن کی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کوئی پتا نہیں گرتا۔ وما تسقط من ورقۃ، وہ اپنی تقدیر پوری کر کے گرتا ہے، اس کی جو پروگرامنگ کی گئی ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر خالص اور اصل والا ایمان رکھتے ہیں اللہ پاک ان کے دل کو یہ بات سجھا دیتا ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے بٹن آن کرنے والا۔ ایمان نہ ہو تو پھر بندہ اسباب ڈھونڈتا رہتا ہے۔ کوئی اوپرا اجنبی بندہ کہیں آ جائے نا اور بجلی چلی جائے تو وہ بیچارہ ہاتھ ہی دیواروں پہ مارتا رہتا ہے، اور جو جاننے والا تو اسے پتہ ہے ایمرجنسی لائٹ کہاں رکھی ہوئی ہے یا مین سوئچ کہاں ہے اور کون سا بٹن ٹرپ کر گیا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر خالص ایمان رکھتا ہوگا اللہ پاک اس کے دل کو یہ بات سجھا دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے اس کے دل کو کہ اصل ریزن یہ ہے۔ یہ ایمان والوں کو نصیب ہوتی۔ پھر فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ ان منافقوں سے یہ کہہ دیں جو مسلمانوں کو جب تکلیف پہنچا کرتی تھی تو بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک کہ ہمارے اللہ نے اسے ہمارے لیے لکھا نہ ہو۔ اب یہ اللہ کون ہے بھئی؟ ہمارا دشمن ہے جس نے مصیبت بھیج دی ہے؟ فرمایا نہیں، ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا ہے، اگر بھیجی ہے تو کوئی مقصد ہوگا، ہماری خیر خواہی میں بھیجی ہے۔
ماں باپ بچے کی پٹائی بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، بعض دفعہ بھوکا بھی رکھتے ہیں، مگر اس میں دشمنی نہیں ہوتی، خیر خواہی ہوتی۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا دشمن نہیں، ہمارا مولا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ بحیثیت غلام بھی اگر وہ چاہے تو ہمیں مٹا سکتا ہے، اس کا حق ہے، اگر اللہ پاک یہ فیصلہ کرے، اور ایک دن کرے گا کہ یہ ساری بساط لپیٹ دی جائے اور پوری کائنات ختم کر دی جائے۔ یہ اس کی کریشن ہے، یہ اس کی بنائی ہوئی تصویر ہے، اور ہر مصور کو حق حاصل ہے کہ جب اس کا دل کرے فرض ہے۔ اور ابھی بھی ہر روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں قیامت ہوتی رہتی ہے، سیارے پھٹتے رہتے ہیں، کہکشاؤں پر قیامت آتی رہتی ہے اور ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں کسی کہکشاں پر قیامت آئی ہوئی ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی سولر سسٹم برباد ہو رہا ہوتا ہے، ایک دن آئے گا ہمارا بھی برباد ہو جائے گا۔ وہ دیکھتے ہیں نا، اتنی روشنی، اتنی گاما ریز، اتنے جناب وہ ہم نے ریکارڈ کی ہیں، کہیں کوئی سیارہ پھٹا ہے، ایک دن یہ چھوٹی سی سیاری بھی پھٹ جائے گی جس کا نام زمین ہے، ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ پاک اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک اس طرح کرتا نہیں، فرمایا اگر یہ اللہ کرتا ہے، نیچر ایک سبب بنتی۔ دیکھیے سابقہ قوم جو برباد ہوئی ہیں، فرمایا منہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذتہ الصیحہ ومنہم من خسفنا به الارض ومنہم من اغرقنا۔ پچھلی قوموں کی چارٹ شیٹ دیا، وہ یہ کرتے تھے، نبی ان کو سمجھاتے رہے، وہ باز نہیں آئے، انہیں اپنی ترقی پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنے ڈیموں پر بڑا گمان تھا، اور پھر وہی ان کی تباہی کا سبب بن گئے۔ ان میں سے کچھ وہ تھے، each one of them we seized for his crime of them، اپنے جرموں میں وہ گرفتار ہوئے۔ سزا کس نے دی؟ قدرتی آفات نے۔ Against some we sent a violent tornado showered with stones، قدرتی آفت، سائیکلون آ گیا، ٹارنیڈو آ گیا، انہیں بھی اس کے پیچھے خدا نظر نہیں آتا تھا کہ یہ تو ہوا میں مار رہی ہے، خدا کہاں ہے؟ Some were caught by a mighty blast، صیحہ، some we caused the earth to swallow them up، landsliding، پوری پوری بستیاں زمین نگل گئی۔ And some we drowned in the waters، قوم نوح، فرعون سمندر کے پانی کا لقمہ بن گئے۔ یہ سارے نیچرل ڈیزاسٹرز ہی ہیں نا جو قرآن نے بیان کیے۔ تو پتہ چلا کہ قوم کو ترقی اللہ پاک جب دیتا ہے تو بھی یہی نیچرل کازز، اس کے فزیکل کازز ہوتے ہیں۔